دنیا کی تاریخ میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور انعامات سے نوازا۔ یہ قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، انہی کی وجہ سے ان کا نام بنی اسرائیل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی اور بے شمار معجزات دکھائے تاکہ وہ ہدایت پر قائم ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اکثر سرکشی، نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا رہی۔ ان کے رویے نے بارہا اللہ کی ناراضی کو دعوت دی۔ ان واقعات میں سب سے زیادہ مشہور اور سبق آموز واقعہ من و سلوہ کا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کس طرح غیر متوقع طریقے سے رزق فراہم کرتا ہے اور کس طرح ناشکری انسان کو ذلت و محرومی کی طرف لے جاتی ہے۔ بنی اسرائیل طویل عرصے تک مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کا شکار رہے۔ فرعون ان پر غلامی مسلط کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا اور مرد و بچوں کو قتل کر ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور بنی اسرائیل کو نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کے سامنے معجزات دکھائے، مگر وہ تکبر اور ضد پر قائم رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور انہیں سمندر پار کروا دیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل سلامت گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا، لیکن نجات کے بعد بھی بنی اسرائیل کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ اب وہ ایک لمبے سفر پر نکلے تھے جو صحرائے سینا کے بیابان اور سنگلاخ میدانوں میں تھا۔ یہاں نہ کھانے پینے کا انتظام تھا اور نہ ہی رہائش کی سہولت۔ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو انہیں بھوک اور پیاس نے گھیر لیا۔ وہ لوگ ایک بڑی تعداد میں تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایسے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت کا مظاہرہ فرمایا اور ان کے لیے ایسا رزق عطا کیا جو دنیا کی کسی اور قوم کو نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 57۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ من کیا تھا؟ مفسرین کے مطابق من ایک میٹھی چیز تھی جو شبنم کی طرح صبح کے وقت زمین پر گرتی تھی۔ بعض اسے شہد کی مانند، بعض چینی یا قند یا جیسا، اور بعض اسے کسی درخت کے رس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ کھانے میں نہایت لذیذ اور توانائی بخش تھا۔ سلوہ کیا تھا؟ سلوہ ایک پرندہ تھا جو بٹیر کی طرح ہوتا۔ یہ پرندے جھنڈ کی صورت میں آتے اور بنی اسرائیل آسانی سے انہیں پکڑ لیتے۔ وہ ان کا گوشت بھون کر کھاتے اور اس سے پیٹ بھرتے۔ یوں اللہ نے ان کے لیے دو نعمتیں یکجا کر دی، من میٹھی اور توانائی بخش غذا کے طور پر، سلوہ لذیذ گوشت کے طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید کی کہ روزانہ صرف اتنا ہی من جمع کریں جتنا اس دن کے لیے کافی ہو۔ اگلے دن کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ روزانہ نیا رزق اترے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کی فطرت میں بے صبری تھی، انہوں نے حکم عدولی کی اور زیادہ مقدار جمع کر لی۔
اگلے دن جب وہ کھانے لگے تو وہ بدبودار اور خراب ہو چکا تھا۔ اس سے یہ سبق دیا گیا کہ رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسانی تدبیریں نعمت کو ضائع کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کھانے بلکہ رہائش اور پانی کا بھی انتظام کیا۔ صحرائے سینا کی تپتی دھوپ میں اللہ نے بادلوں کو سایہ کر دیا تاکہ وہ آرام سے چل سکیں۔ پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے عصا سے چٹان پر ماریں۔ جیسے ہی عصا لگا 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مخصوص تھا۔ قرآن میں ہے وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 60۔ یہ سب نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بنی اسرائیل شکر گزار نہ بنے۔ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 61۔ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی سبزیاں، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ یعنی انہوں نے آسمانی نعمت کو حقیر جانا اور دنیاوی عام غذاؤں کی خواہش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بہتر کو چھوڑ کر کمتر چیز چاہتے ہو؟ یہ ناشکری ان پر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ من و سلوہ کے باوجود بنی اسرائیل نے بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، بچڑے کی پوجا کی، موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا، اللہ کے واضح احکام کی خلاف ورزی کی۔ یہ سب کچھ ان کے دلوں کی سختی اور ناشکری کا نتیجہ تھا۔ اللہ ہر جگہ رزق دینے پر قادر ہے، خاص صحرا سینا جیسا بنجر علاقہ ہو، اللہ چاہے تو وہاں بھی روزانہ رزق اتار سکتا ہے۔ ناشکری انسان کو محرومی اور ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ رزق کو ذخیرہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اعلیٰ نعمت کے بدلے معمولی چیزیں مانگنا کم ظرفی ہے۔ نعمتوں کا زوال ناشکری سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ قرآنی آیات سورہ بقرہ 61-57، سورہ اعراف 160، سورہ طٰہٰ 80۔ مفسرین کی آراء امام ابن کثیر من شہد جیسا میٹھا مادہ تھا اور سلوہ بٹیر پرندہ۔ امام طبری میں یہ رزق کئی سال تک بنی اسرائیل کو ملتا رہا۔ امام قرطبی میں یہ واقعہ صحرائے سینا میں ہوا اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص معجزہ تھا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھانے کو ملا اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اس لیے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تفسیر ابن کثیر کے تحت روایت ہے۔ یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے عملی رہنمائی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، چھوٹی بڑی ہر چیز پر شکر ادا کریں، دنیاوی حرص اور لالچ کو کنٹرول کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ ناشکری اور سرکشی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ من و سلوہ کا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا روشن اور عبرتناک باب ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بے آب و گیا صحراؤں میں انہیں روزانہ تازہ رزق عطا کیا، بادلوں سے سایہ کیا اور چشموں سے پانی دیا، مگر دوسری طرف بنی اسرائیل نے ناشکری اور سرکشی اختیار کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکر گزاری انسان کو نعمتوں میں اضافہ دلاتی ہے، جبکہ ناشکری ان کے زوال اور عذاب کا باعث بنتی ہے۔
उम्मत मुहम्मदिया को इस वाक़े से सबक लेना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। नाजरीन, अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेहरबानी फरमाकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की इस्लामी और तारीखी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी नासिर और मददगार हो।